اس کے سامنے ہر چیز بولے گی، حق سچ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ وہ ہستی ہے، اللہ وہ پرسنالٹی ہے، ہمارے لیے وہ ہستی ہے، وہ قادر ہے اس چیز پہ وہ صحیح سے انصاف کر سکے۔ اس لیے یہ اس طرح کی باتیں نہ پھیلائیں، نہ اسے یہ کفر ہے ایسی باتیں پھیلانا، اپنے نبی کو اس طرح اندھا دھند پریفر کر دینا کہ ان کو بشر سے لے کے پتہ نور بنا دینا۔ یہ قوالی والوں نے بیڑا گرک کیا، یہ نعتوں والوں نے بیڑا گرک کیا، جو شاعر لوگ تھے، یہ جو میوزیشین لوگ ہیں، ان کا بیڑا گرک ہوا، جنہوں نے ایسے ایسے اشعار لکھ کے ان کو ساز کے ساتھ بجایا اور ان کو ایسے چلا دیا جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، دین کا حصہ ہے، نور سے نور جدا ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اللہ کے نبی نے تو اپنی زندگی میں یہ بات نہیں کہی کہ میں نور ہوں، یا میں سب سے افضل ہوں، یا میری وجہ سے سارے پیغمبر بخشے جائیں۔ وہ تو نماز پڑھتے رہے، قیامت تک نماز پڑھتے رہیں گے۔ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے نام کیا، یا اللہ ان کا نہ دکھانا جن پر آپ نے غضب کیا۔ اور پڑھو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم، نبی پاک کو آدم کی اولاد سے کہیں اور لے جانے والوں سنو کہ تمام نبی آدم کی اولاد سے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، یہ انبیاء ہیں اور آدم کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو جوڑ کر رکھا اس لیے کہ وہ صرف ایک پرچار لے کر آئے، ایک ہی مقصد لے کر آئے تھے، اس لیے جوڑ کر رکھا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے، ان انبیاء کا نام مقدم رکھا جائے گا۔ لوگوں انبیاء میں تفرقہ نہ کرو، تفرقہ نہ ڈالو، اس سے بڑا کفر نہیں کائنات میں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، اور ایسے رسول ہیں کہ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے۔ تو اگر ان کا انتقال ہو جائے، کبھی کہتے وہ مرے نہیں، وہ قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جسے کفن میلانہ ہوا، ثابت ہوگا، خوشبو ہے، یہ کس طرح کی تشریح کی گئی دین اسلام کی؟ جگہ جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں، ابھی یہ آیت ہے سورہ انبیاء میں، آیت نمبر 34 ہے، اور یہ ترجمہ اس کا میں بیان کروں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا۔ یہ آیت کہہ رہی ہے ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، پھر اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ کو رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ سورہ انبیاء کہہ رہی ہے، آیت نمبر 34۔ جگہ جگہ ہر سورہ میں، ہر آیت میں کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ بشر ہیں اور وہ مر جائیں گے اور وہ مر چکے۔